السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، ستمبر کی 30 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان اسلامی جمہوریہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کا آغاز ہوئے 20 روز ہو گئے ہیں، لیکن دونوں فریق مشترکہ لائحہ عمل اور قواعد و ضوابط پر اتفاق نہیں کر سکے ہیں۔ مذاکرات میں شریک دونوں ٹیموں نے ٹوئٹر پر اپنے بیانات میں کہا ہے کہ دو معاملات ابھی بھی حل طلب ہیں اور ان کا فیصلہ کرنے کے لیے بات چیت جاری رہے گی۔ افغان قومی مصالحت کی اعلیٰ کونسل کے ایک ترجمان فریدون خازون نے بتایا ہے کہ دونوں فریق متنازع امور کو حل کرنے کے لیے بات چیت جاری رکھیں گے اور انہیں امید ہے کہ افغان امن عمل کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلم خلیلزاد کی آمد سے موجود اختلافات کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ ادھر زلم خلیلزاد کا کہنا ہے کہ وہ دوحہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ پیغام میں لکھا کہ وہ دوحہ اور خطے کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ افغان قیادت میں ہونے والے مذاکرات کے شرکاء سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان عوام اور بین الاقوامی برادری صورتحال کا بغور جائزہ لے رہی ہے اور توقع کرتے ہیں کہ افغانستان کے سیاسی مستقبل اور دیرپا اور جامع فائر بندی کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے میں پیش رفت ہوگی۔ افغانستان کی قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے، جو پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں، پاکستان کے صدر عارف علوی سے بدھ کے روز ملاقات کی ہے۔ عبداللہ کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق دونوں لیڈروں نے افغان امن عمل اور باہمی تعلقات پر گفتگو کی۔ صدر علوی نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مضبوط بنانے اور امن عمل کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ پاکستان نے افغانستان کے لیے منگل کے روز ایک نئی ویزا پالیسی متعارف کروائی ہے، جو افغان شہریوں کو 6 ماہ میں سفر کی سہولت مہیا کرے گی۔ پاکستان کے عہدیداروں کے مطابق نئی پالیسی کے قواعد کے مطابق افغان شہریوں کو یہ سہولت فراہم کرے گی کہ وہ کثیر داخلی ویزا حاصل کر سکیں گے، جس میں کاروبار کے طویل مدتی مواقع، سرمایہ کاری اور طلباء کے لیے ویزا شامل ہے۔ افغانستان میں بدخشاں صوبے کے عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ کوہستان ضلع کے پولیس سربراہ عبدالظاہر ضیائی اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ گزشتہ رات طالبان کے ایک حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ بدخشاں کی صوبائی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ طالبان نے کوہستان ضلع کی ایک چوکی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ضلعی پولیس سربراہ اور 2 مقامی پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ رات کی لڑائی میں 15 طالبان ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان نے اس پر اب تک تبصرہ نہیں کیا ہے۔ بھارتی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کے لداخ علاقے کو محدود اندرونی خود مختاری دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ براہ راست وفاق کے کنٹرول والے اس علاقے کو یہ پوزیشن بھارتی آئین کے 6 شیڈول کے تحت دی جا رہی ہے، تاکہ لداخ کی اراضی اور سرکاری ملازمتوں پر مقامی لوگوں کے اختیارات اور حقوق کو تحفظ فراہم کیا جا سکے، جس کا مطالبہ مقامی بدھ قیادت نے کیا تھا۔ تاہم لداخ کے دوسرے بڑے ضلع کارگل کی سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتوں نے اپنے آپ کو اس مطالبے سے دور رکھتے ہوئے کہا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ جموں و کشمیر کو دوبارہ ایک مکمل ریاست کا درجہ دیا جائے اور 5 اگست سن 2019 سے پہلے اسے آئین ہند کی دفعات 370 اور 35A کے تحت جو خصوصی پوزیشن حاصل تھی اسے بھی بحال کیا جائے۔ لکھنؤ کی ایک خصوصی CBI عدالت نے بابری مسجد انہدام معاملے میں انہدام کے تقریباً 28 برس بعد اپنے فیصلے میں تمام 32 ملزموں کو شواہد کے فقدان کی بنیاد پر الزامات سے بری کر دیا ہے۔ اس کیس میں سابق نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ LK اڈوانی، سابق مرکزی وزیر مرلی منوہر جوشی اور اوما بھارتی، اتر پردیش کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ اور کئی سابق اور موجودہ ارکان پارلیمنٹ اور بھارتیہ جنتا پارٹی اور وشوا ہندو پریشد کے رہنماؤں کو ملزم بنایا گیا اور ان پر بابری مسجد انہدام کی سازش کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ عدالت نے منظم سازش کے الزام کو خارج کر دیا اور کہا کہ CBI اپنے الزامات ثابت نہیں کر سکی ہے۔
امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے صدارتی امیدواروں کے درمیان پہلے صدارتی مباحثے میں تلخی دیکھی گئی ہے۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ڈیموکریٹک حریف جو بائیڈن نے ایک دوسرے پر سخت تنقیدی جملوں کا تبادلہ کیا۔ ریاست اوہایو کے شہر کلیولینڈ میں منگل کی شب ہونے والے مباحثے میں کورونا وائرس سے نمٹنے کی حکمت عملی پر دونوں امیدواروں نے ایک دوسرے پر حملے کیے۔ ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے صدر کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ مہلک وبا ہے، لیکن انہوں نے عوام کو کچھ نہیں بتایا۔ بائیڈن کا کہنا تھا کہ صدر کو مسائل سے نکل کر کورونا وبا کی پیش قدمی روکنی چاہیے، جس پر ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے شاندار اقدامات کیے ہیں اور ہم ویکسین کی تیاری میں چند ہفتے دوری پر ہیں۔ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے متعلق دونوں امیدواروں نے الگ الگ رائے کا اظہار کیا۔ دونوں امیدواروں کے درمیان مباحثہ 90 منٹ تک جاری رہا، جس کے دوران معیشت، صحت اور انتخابات سے متعلق امور پر بحث کی گئی۔ ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے ووٹرز پر زور دیا کہ وہ الیکشن کے روز اپنا حق رائے دہی لازمی طور پر استعمال کریں اور صدر ٹرمپ کی تجاویز سے نہ گھبرائیں، کیونکہ ان کے بقول شاید وہ نقصان قبول نہ کر سکیں۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انتخابات میں ڈیموکریٹس کی جانب سے بڑے پیمانے پر دھاندلی کا خدشہ ہے۔ ان کے بقول گزشتہ ہفتے کچرے سے بیلٹ پیپرز بھی ملے ہیں۔ مباحثے کے دوران ایک موقع پر جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ سے ٹیکس دستاویزات دکھانے کا بھی مطالبہ کیا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک اسکول ٹیچر سے بھی کم ٹیکس ادا کیا ہے۔ ٹیکس ادائیگی سے متعلق جو بائیڈن کی تنقید پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے لاکھوں ڈالرز ٹیکس ادا کیا ہے۔ صدارتی مباحثہ ایسے موقع پر ہوا ہے جب 5 ہفتوں کے بعد امریکہ میں 3 نومبر کو صدارتی انتخاب ہونا ہے۔ دونوں امیدواروں کی عمریں 70 برس سے زیادہ ہیں اور ان کے درمیان مزید 2 مباحثے ہونا ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اموات کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ عالمی ادارے صحت نے کورونا وائرس سے اموات کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچنے پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایران میں کیسز کی تعداد 4,53,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ بھارت میں کیسز کی تعداد 61 لاکھ سے زیادہ ہے اور 96,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے شکار مزید 8 مریض دم توڑ گئے ہیں اور 672 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ پاکستان میں کیسز کی مجموعی تعداد 3,11,000 سے زیادہ ہے اور 2,96,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق گزشتہ مالی سال کے اختتام تک پاکستان کی مجموعی قومی قرضوں کا حجم 44 کھرب روپے سے تجاوز کر گیا ہے، جو پاکستان کی قومی مجموعی پیداوار کا 106% ہے، اور بعض ماہرین کے خیال میں یہ ایک تشویش کی بات ہے۔ تاہم اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے حاصل کردہ قومی قرضے پیداواری شعبے کی بحالی کے لیے استعمال کیے جائیں تو یہ قرضے ان کے بقول معیشت کے لیے بوجھ نہیں ہوں گے، لیکن اگر ان قرضوں کو غیر پیداواری شعبوں اور پہلے سے لیے گئے قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جائے گا تو ان کے بقول یہ اقدام نہ صرف ملک کی معیشت کے لیے سود مند نہیں ہوگا، بلکہ ان قرضوں کی ادائیگی حکومت کے لیے ایک چیلنج بن جائے گا۔ دوسری طرف حکومتی عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت قومی قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے اور ملکی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں پر مشتمل اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM نے حکومت مخالف تحریک کے باقاعدہ آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ اس احتجاجی تحریک کا آغاز 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں عوامی جلسے سے کیا جائے گا۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد منعقدہ ہنگامی اجلاس میں حزب اختلاف رہنماؤں کو قومی احتساب بیورو کے نوٹس کے اجرا کی مذمت کی گئی ہے۔ تاہم وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ حزب اختلاف عدالتوں میں مقدمات کا دفاع کرنے کے بجائے حکومت کو دھمکیاں دے رہی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے محکمہ آثار قدیمہ اور میوزیم نے بالی ووڈ کے عظیم فنکاروں دلیپ کمار اور راج کپور کے پشاور میں واقع گھروں کو
تحویل میں لے کر آرٹ میوزیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ صوبے کے ثقافتی ورثے کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس ضمن میں خیبر پختونخوا کے ڈائریکٹر آف آرکیالوجی اینڈ میوزیم نے پشاور کے ڈپٹی کمشنر کو 2 مراسلے بھیجے ہیں، جس میں ان سے درخواست کی گئی ہے کہ بالی ووڈ کے اداکار راج کپور اور دلیپ کمار کے گھر جو عام لوگوں کی ملکیت ہیں ان سے خرید کر محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کیے جائیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے نیٹو اتحادی ممالک یونان اور ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ بحیرہ روم میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے جلد از جلد بات چیت شروع کریں۔ دونوں ممالک میں متعدد امور پر کشیدگی پائی جاتی ہے، تاہم انہوں نے مشرقی بحیرہ روم میں دونوں ملکوں کے بحری جنگی جہازوں کے ایک دوسرے کے سامنے آ جانے کے بعد یہ تنازع بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش پر اتفاق کیا ہے۔ ترکی نے مشرقی بحیرہ روم کے اس علاقے میں تیل کی تلاش کے سلسلے میں جنگی جہازوں کی حفاظت میں ایک بحری جہاز بھیجا تھا، تاہم یونان کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا سمندری علاقہ ہے۔ یونان نے ترکی کے جہازوں کی آمد کے بعد خود اپنے جنگی جہاز اس علاقے میں بھجوا دیے تھے اور اپنی افواج کو تیار رہنے کا حکم جاری کیا تھا، جس سے یہ تنازع بڑھ جانے کے خدشات پیدا ہو گئے تھے۔ ترکی نے اس علاقے سے اپنے جہاز واپس بلا لیے تھے اور کہا تھا کہ اس اقدام سے 1 اکتوبر کو ہونے والے یورپین ممالک کے سربراہ اجلاس سے قبل بات چیت کے لیے سازگار فضا قائم ہوگی۔ یورپین یونین بحری علاقے کے اس تنازع کو حل کرنے کی کوشش کا ارادہ رکھتی ہے اور توقع ہے کہ وہ سائپرس، یونان اور فرانس کے مطالبے پر ترکی کے خلاف پابندیاں عائد کرنے پر غور کرے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کریٹ جزیرے میں یونان کے وزیر خارجہ کائریاکوس سے ملاقات کے بعد امید ظاہر کی ہے کہ ترکی اور یونان میں سنجیدگی کے ساتھ بات چیت جلد شروع ہو جائے گی۔ مشرقی بحیرہ روم کے ممالک تیل اور گیس کی تلاش کے لیے اس سمندری علاقے کو اپنا علاقہ قرار دینے کی کوشش کرتے آئے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نگورنو کاراباخ کے علاقے پر تیسرے روز بھی جھڑپیں جاری رہیں، جبکہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی بین الاقوامی سرحدوں کے اندر بھی حملوں کے الزامات لگائے ہیں۔ کئی دہائیاں پہلے جنم لینے والے اس تنازع کے دوبارہ بھڑک اٹھنے کے نتیجے میں اب تک مسلح افواج کے اہلکاروں سمیت درجنوں افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس جنگی صورتحال میں دنیا بھر سے کئی ممالک نے دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ لڑائی روک دیں۔ منگل کو اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کونسل کے ارکان نے بھی اس سنگین مسئلے پر غور کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔